بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ الشمس کل ہماری اختتام کو پہنچی، اور اس کی سب سے پہلے تو آپ موضوعی تقسیم جو ہے وہ ملاحظہ کر لیں کہ سورۃ الشمس کے اندر 3 موضوع کا ذکر ہوا، 3 موضوعات کا ذکر ہے۔ ان میں سب سے جو پہلا موضوع ہے وہ ہے شروع سے لے کر آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، اور وہ کیا ہے؟ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی، پھر والقمر اذا تلاها، چاند کہ جب اس کے پیچھے چلا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو حقائق کونیہ ہیں، جو اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جو طبیعی چیزیں ہیں، یہ ان کا ذکر ہے۔ اور پھر والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم کہ جب وہ روشن کر دے اسے، واللیل اذا یغشاها، اور پھر اس کے بعد والسماء وما بناها والارض وما طحاها، یہاں تک۔ تو یہاں تک حقائق کونیہ کا ذکر ہے۔ تو حقائق کونیہ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سورج اور یہ چاند اور یہ گردش اور دن کا آنا اور پھر رات کا آنا، پھر چاند کا چلنا اور پھر اس کے بعد سورج کا آ جانا، رات کا آنا اور دن، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر زمین بھی اور آسمان بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور انسان کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اور اگر بالفرض اگر یہ نہ ہوتی تو شاید انسان بھی نہ ہوتا۔ تو انسان کے لیے ان سب چیزوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک، اور وہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور پھر اس کو جس نے برابر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ڈال دیں اور بری چیزیں بھی، اور پھر فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس کو پاک کیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو آلودہ کیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی اور اس کی فطرت اور اس کو دیے گئے اختیارات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے اختیارات دیے اس کو۔ اس کے بعد جو تیسرا موضوع ہے اور وہ ہے، شروع ہوتا ہے کذبت ثمود بطغواها، اور یہاں سے لے کر آخر تک۔ تو یہاں قوم سمود کی سرکشی کا ذکر ہے، اور انہوں نے کفر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ہلاکت لکھی اور وہ ہلاک ہو گئی۔ تو یہاں پر اس کا مقصد واضح ہے کہ اگر یہی کام، یہی کفر اور اسی جیسا اگر کوئی رویہ کوئی اور کرے گا، اگر وہ کفار کریں گے، وہ قریش کرے گی، کوئی بھی کریں گے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ تو میں نے آپ کو کل یہ بتایا تھا کہ یہاں پر ایک تو مراد اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے، ایک تو مراد کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ایسا تھا نا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو اشقا ہے نا، جو شقی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے شقی، یعنی اب وہ جو بدبخت جس نے اونٹنی کی کوچے کاٹی، تو وہ بھی اس کو اتنی جرأت تھی کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ اس کے نتیجے سے نہیں ڈرتا تھا، تو یہ بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد ہم بلکہ ہاں، اس میں جو فصاحت اور بلاغت کے جو اس کے اندر پوائنٹس ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو بہت اہم ہے، اس صورت کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ ہے سجا، اور اس سے پہلے بھی یہ بات رہی، لیکن پوری صورت کی نہیں رہی۔ آپ ذرا دیکھیں پچھلی سورۃ الفجر میں وہ جو سجا، ایک جیسے الفاظ آخر تک نہیں، یعنی بیچ میں پھر کوئی اور لفظ شروع ہو گئے، اگرچہ کوئی بھی ایک بھی ایسی آیت نہیں تھی جو دوسروں سے مختلف ہو، ایسا تھا، لیکن پھر بھی ان کی 4 4 5 5 6 6 آیتیں یا
کچھ آیتیں ایک جیسی، پھر اگلی کچھ ایک جیسی، پھر اگلی کچھ ایک جیسی. اور اسی طریقے سے اس سے پہلے جو ہم نے صورت پڑھی سورۃ البلد میں بھی ایسے تھا. لیکن اس صورت کی کیا بحث ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک بالکل سجا. یعنی سجا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نثر میں جملوں کا، شعر میں ویسے بھی ہوتا ہے، نثر میں، یعنی نثر جو ہے نا شعر کا مخالف، یعنی جو شعر و شعری نہ ہو. نثر میں جملوں کا اختتام ایک جیسے الفاظ پر ہونا. تو اب ذرا دیکھیں کہ والشمس وضحاہا والقمر، یعنی آخر میں ہا اور اس سے پہلے کھڑی زبر پورا آخر تک. ولا یخاف عقباہا پورا. کبھی فعل ہے کبھی اسم ہے، ایسا ہے نا، کبھی فعل بھی آ رہا ہے اور کبھی سواہا یہاں پر فعل ہے اور یہ ضمیر منصوب متصل کی، اور کبھی ضمیر مجرور متصل کی، لیکن ہے سب کے اندر ہا. تو وہی ہا منصوب متصل بھی ہے اور کبھی مجرور متصل بھی ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز، اور وہ ہے مقابلہ. مقابلہ ہم دو لفظ لائے جاتے ہیں اور پھر اسی ترتیب سے ان دونوں کے ضد لائے جاتے ہیں، اسی ترتیب سے. اور اسی یہ حدیث میں بھی ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكَوْا كَثِيرًا. قرآن کی آیت ہے. اچھا، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، يَضْحَكُوا ہنسیں، قَلِيلًا کم، اور ہنسنے کا ضد کیا ہے؟ رونا. وَلْيَبْكَوْا، یہ ہنسنے کا متضاد اور قلیلاً کا متضاد کثیراً، ایسا ہے نا. تو یہ یعنی ایک دوسرے کے ضد ہو گئے. اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ابھی آیتوں میں اور بھی آئیں گے کہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. یعنی یہ دو ہے نا، اور اگر وہ ضد صرف دو ہوں نا، صرف دو تو وہ ہے پھر وہ ہے طباق، صرف دو ہوں تو. اور اگر دو سے زیادہ ضد بڑھ جائیں تو پھر ہوگا مقابلہ. اسی ترتیب سے پھر چلتے جائیں گے. تو متضاد صرف دو، تو اس میں کیا ہے؟ واللیل، یہاں پر واللیل، یہاں پر کیا ہے متضاد میں؟ کہاں پر ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہاں پر صرف دو ہیں، اس کے بعد فجور اور تقوی کا ضد اس کے بعد نہیں آیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہ ہوگا طباق. اور یہاں پر واللیل، یہاں پر کہاں پر ہے یہ دونوں؟ واللیل، لیل اور نہار دونوں ایک ساتھ کہاں پر ہے؟ جی والنہار اذا. لیکن یہاں پر مقابلہ ہے. والنہار اذا جلاہا. اچھا، نہار کا مقابلہ ہے لیل، اور جلاہا کا ضد کیا ہے؟ یغشاہا. نہار کا ضد لیل اور جلاہا کا ضد یغشاہا. تو یہ ہوگا، یہ ہے مقابلہ. اور پھر قد افلح من زکاہا. افلح کا پھر کیا ہوا؟ خوابا. اور زکاہا کا دساہا. صحیح. یہ یعنی بہت عمدگی ہے یہ. اچھا، یہ شعر و شعری میں بھی ہوتی ہے. اگر شعر و شعری میں بھی ہو سکتی ہے، نثر میں بھی ہو سکتی ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگلی ہم کچھ آیتیں پڑھیں گے جس میں اس سے زیادہ ہوگا، یعنی 3 4 بھی ہو سکتا ہے. تو جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ عمدگی ہوگی مطلب. تو یہ اس آیت کی جو اہم خصوصیات ہیں وہ مقابلہ، طباق اور سجا. اس کے بعد ہم اگلی سورت کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ ہے سورۃ اللیل. سورۃ اللیل بھی انہی آیات میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا قسم سے فرمائی، اور پھر قسم سے بھی، اور شروع میں حقائق کونیہ کا ذکر ہے اس میں بھی. اور اس میں بھی چونکہ مکی ہے تو اس کا بھی مقصد جو ہے نا وہ وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں بتانا، اور ساتھ ہی ساتھ
عقیدہ کی پختگی بھی، اور عقیدہ کی پختگی اس لیے کہ یہ بتانا کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں بنائی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، آپ نہیں بنا سکتے، یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں کی پہنچ زمین پر تو کچھ ہے لیکن آسمان پر نہیں، چاند پر نہیں، رات کا آنا پھر دن کا آنا پھر سورج کا پلٹنا اور پھر اس کے بعد اس کو، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی قدرت میں نہیں۔ تو ان کو بتایا گیا کہ کیا تم لوگ یہ سوچتے نہیں کہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں، یہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ نظام ہے کہاں سے، یہ کون چلا رہا ہے، اس کو کبھی سوچیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تفکر اور تدبر کی دعوت دی یہاں پر۔ تو واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم کہ جب چھپا لے، اذا یغشا، اور یہاں پر یہ ہے اذا واللیل اذا یغشس شمس، اور رات کی قسم کہ جب وہ یغشا چھپا لے۔ اچھا، یغشا جو ہے، غاشیہ یغشا، آمد ذرا اس کو دیکھیے گا ڈکشنری میں کہ یہ لازم استعمال ہوتا ہے یا متعدی؟ متعدی استعمال ہوتا ہے، لازم بھی ہے اس کا شاید نہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا لازم بھی استعمال ہے کہ جب رات چھا جائے۔ چلے بہرحال متعدی ہے جہاں تک میرا خیال ہے کہ جب رات چھپا لے شمس کو، سورج کو۔ اچھا، رات کی بار بار جو میں نے آپ کو بتائی تھی ذکر آیا، اور اس سے پچھلی دفعہ بھی آیا، یعنی کہ اگر رات نہ ہوتی تو شاید انسان کو آرام بھی نہ ملتا، اور اگر یہ دن بڑا ہو جاتا تو شاید انسان دن بھر کام کرتا رہتا اور انسان کی لالچ بھی ختم نہ ہوتی، یہ بھی ہے۔ اور یہ رات نہ ہوتی تو پرندے شاید اپنے گھونسلوں میں بھی نہ جاتے، جانور اپنی بلوں میں بھی نہ جاتے، اپنے گھروں میں بھی نہ جاتے، اور یہ دنیا شاید اس سے کچھ مختلف ہوتی، شاید پھر انسان کو سکون بھی ہوتا یا نہ ہوتا، چین بھی ہوتا کہ نہ ہوتا۔ تو اور آپس میں کوئی انسان کی یکجہتی اور ایک جو ہماری اجتماعی معاشرتی زندگی بھی شاید اس کا بھی وجود ہوتا کہ نہ ہوتا۔ اب کیا ہے کہ سارا دن آپ باہر رہے، شام کو واپس آ گئے، اب محلے والوں کو دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، اپنے گھر والوں کو دیکھا، وہاں پر ضروریات زندگی دیکھی، لازم ہے، لازم ہے۔ غشی اللیل ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو غشیہ ہے تو یہ لازم ہے، تو لازم کا مطلب چھا جائے، ٹھیک ہے، پھر اس میں مفعول نہیں، یا ہو سکتا ہے کسی اور باب سے اس کا متعدی بھی ہو۔ بہرحال رات جب چھا جائے، نہیں، رات چھا جائے، اس میں ہم کہتے ہیں مجاز ہے، اس میں مجاز مرسل ہے، ہاں بالکل، کیونکہ جب فاعل آ رہا ہے تو مطلب وہ پھر متعدی نہیں ہوگا، لیل و فاعل آیا ہے نا، تو متعدی ہوتا تو پھر لیلہ ہوتا۔ تو رات جب چھا جائے، رات جب چھا جاتی ہے تو اس پہ آپ ذرا غور کریں کہ کیسی رات ہوتی ہے، تو پھر انسان کس طریقے سے تھک جاتا ہے، انسان ہے نا، ایسے تھک جاتا ہے، پھر سکون کرتا ہے، پھر آرام کرتا ہے، اور اگر سارے نہیں آرام کرتے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، دن کو بھی تو آرام تو ہوتا ہے نا، لیکن کچھ لوگ سو رہے ہوں اور کچھ لوگ جاگ رہے ہوں اور وہ شور شرابہ کر رہے ہوں، تو کیا ہوگا پھر؟ وہ کام چلے گا نہیں، وہ سکون نہیں ہوگا، وہ آرام نہیں ہوگا۔ والنہار اذا تجلی، مجھے اس واللیل اذا یغشا کی ایک بات بڑی یاد ہے، میں عموماً اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا رہتا ہوں، وہ کہ رات کو چونکہ ہم زیادہ، ہماری عادتیں بڑی چینج ہو گئی نا، کہ ہم رات کو جو ہے وہ جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رات بنائی نہیں، ایسا ہے نہیں، جس کا بار بار ذکر بھی ہے۔ تو ہم جب شروع میں سیریا میں گئے، ایک علاقہ ہے سیدی مقداد کا علاقہ، اس میں جو صحابی تھے مقداد، کیا نام ہے ان کا پورا؟ مقداد بن، میرے خیال میں اسود ہے یا، تو وہاں پر ان کا مزار ہے، تو اس علاقے کا نام بھی سیدی مقداد ہے، علاقے کا نام ہے۔ تو وہاں پر کچھ ہم دوست تھے، ہم نے ایڈمیشن لیا ہوا تھا، وہاں پہ رہ رہے تھے ایک گھر میں، تو ایک بڑی رات ہوئی، بڑی رات میں جیسے لوگوں کا جاگنا ہوتا ہے، پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے، باہر چھت اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے،
لیکن پھر بھی ہوتا ہے تو پورے دمشق کی بات ہے. تو ایک مسجد تھی جس میں عام طور پر لوگ جمع ہوتے تھے, تو ہم بھی گئے اس میں, اور بہت بڑے جو شیوخ تھے تو انہوں نے تقریر کی, اور وہاں پر دیر تک جو ہے وہ ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری رہا, اور پھر واپس آ گئے. اب رات کافی دیر ہو گئی تھی, تو مجھ سے جو ہے نا وہ رات کو جاگا نہیں جاتا, ایک فطرتی بات ہے, کیونکہ رات کو جاگنا جو ہے نا یہ الگ قوم کی قسم ہے. تو صبح پھر جلدی اٹھ گئے, اور پھر دن بھر تقریباً پھر کام کیا, اور پھر دن کو سونا عموماً نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ میں نے کہا میں تو سو جاؤں گا, تو دوسروں نے کہا نہیں اب تھوڑا سا ٹائم ہے, اور اس طریقے سے ہم جاگ کر پھر صبح کا روزہ رکھیں گے. تو میں نے کہا تمہاری مرضی, لیکن مجھے ڈسٹرب نہ کریں. لیکن پھر بھی وہ دوست تھے, اور دوست وہ بڑے بڑے علماء ہیں اب بھی, تو وہ بڑے بڑے اساتذہ ہیں, تو وہ شروع رہے اپنی باتوں میں, جیسے ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں, اور کسی نے جناب وہ نعت چلا دی. ہمارے یہاں بڑا یہ ہے کہ نعت چلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا دیندار آدمی ہے, ماشاءاللہ, اس کے گھر سے نعتوں کی آواز آ رہی ہے. کسی نے تلاوت, اس سے کوئی فکر نہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی, کیا ہے, نہیں ہوتی ہمارے یہاں. تو کچھ دیر کے بعد دروازہ, یعنی اب میری کیا ہے وہ آنکھ کھل رہی ہے, اور وہ آدھی جیسے ہوتی نیند ہوتی ہے نا, دروازہ کھٹکا, اور آدمی نے کھٹکایا, اور پھر جب دروازہ کھلا تو آدھے کپڑوں میں آدمی موجود ہے, آدھے کپڑوں میں موجود ہے. تو وہ اوپر رہتا تھا, ہم نیچے تھے گراؤنڈ فلور پر. تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا, تو اس نے آیت پڑھی, اور اس نے آیت کیا پڑھی کہ ہم نے دن کو, ہم نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. صدق اللہ العظیم. اور پھر اوپر چلا گیا. آپ ذرا دیکھیں کتنا بڑا میسج ہے, کتنا بڑا میسج ہے کہ ہم جس چیز کا عام طور پر, جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے, اور وہاں پر عرب میں قرآن یاد ہونا یا اس طرح کی چیزیں یاد ہونا ایک عام سی بات ہے. صرف یاد کی بات نہیں, ہمارے ہاں لوگوں کے سکون اور آرام کا جو خیال ہے وہ عموماً نہیں رکھا جاتا. ہم ہماری ایک روٹین ہے, ہم جو سوچتے ہیں اس کو نیکی سمجھتے ہیں, اور جو سوچتے ہیں اس کو برائی سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا اچھا کام ہے کہ ساری رات ہم جاگیں اور لوگوں کو دکھائیں اور پروگرام کر لیں, روڈ بند کر دیں, اور لوگ بیچارے وہ سو نہ سکیں, یہ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں. جبکہ ایسا ہے نہیں, ایسا نہیں. عبادت ہے جاگنا, عبادت کرنا, جو بھی ہو وہ تنہائی میں ہو, وہ ایسی جگہ پر ہو کہ لوگوں کو وہاں پر کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اب بھی ہے ہمارے یہاں, خیر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال یہ دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب رات چھا جائے, تو کبھی غور کریں کہ رات چھا جائے تو پھر کتنا اچھا نظارہ ہوتا ہے, کتنا لطف آتا ہے انسان کو, اور کتنا سکون ہوتا ہے. وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى, اور دن جب روشن ہو جائے, جب روشن ہو جائے, تو دن روشن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یعنی وہ جو جلا پڑھا تھا ہم نے وہ متعدی تھا, باب تفعیل کا تھا, یہ اسی کا ہے, یہ تفاعل, یہ باب تفاعل ہے. تو جب دن روشن, اور دن نہ ہوتا تو پھر انسان کی شاید وہ روزگار کا کوئی سلسلہ بھی نہ ہوتا, پھر صبح بھی نہ ہوتی, تو پھر رات ہی رات, تاریکی ہی تاریکی. تو دن بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. ابھی ہم نے بتایا نا کہ اس کے اندر کیا ہے, طباق, ایسا ہے نا, اور یہاں پر شروع سے ہی طباق ہے. وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى, یہاں پر مقابلہ ہے, وَاللَّيْل اور یغشا اور تجلا, اس میں مقابلہ ہے کہ لیل کا نہار سے ضد ہے, اور یغشا جو ہے یہ تجلا سے. اور یہاں پر کیا ہے, یہ طباق ہے. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى, اور اس کی قسم کہ جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ, بے شک آپ کی جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں. اب وہی بات ہو گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مرد بھی بنایا اور عورت بھی بنایا, لیکن جو دن اور رات ہے نا, اس کے اندر انسان کی کوششیں مختلف ہیں. کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی
ہر شخص کی رغبت الگ ہے، ہر شخص کی چاہت الگ ہے، ہر شخص کا مزاج الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو تنوع ہے نا، یہ بہت بہت خوبصورتی ہے یہ معاشرے کے اندر. یعنی بہت خوبصورتی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی پسند الگ ہے. ایک ہی گھر کے اندر اگر کھانا بنتا ہے تو ایک کہتا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا، مجھے یہ نہیں چاہیے، اور دوسرا کہتا ہے کہ میرے لیے تو بڑی اچھی بات ہے، یہی بنا کے دے دیں آپ. ایک ہی گھر کے اندر کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ رنگ پسند ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ بالکل ہی اچھا نہیں لگتا. ایک ہی جگہ پر کوئی ایک بات کسی کو پسند ہے اور دوسرے کو وہ بات ناپسند ہے. ایک ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایک ہی گھر کے اندر خوبصورت بچے بھی ہیں اور بدصورت بھی ہیں. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا؟ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو گندمی، اور یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے اندر یہ اختلاف ہے. اور یہ اختلاف اچھی، اور مزاج کی بات بھی ایسی ہی ہے. یعنی ان سعیکم لشتی، اگر آپ کی کوششیں مختلف ہیں تو اس کی وجہ یہی کہ آپ کا مزاج بھی مختلف ہے. اگر فرض کر لیں بالفرض کہ سارے استاذ میرے جیسے ہوتے تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ اور اگر سارے استاذ وہ فلاں استاذ جیسے ہوتے تو پھر کیا ہوتی؟ ایسے ہے، سارے استاذ نرم دل ہوں تو کام شاید نہ چلے، اور سارے استاذ بالکل سخت ہوں تو تب بھی نہ چلے. کام کہاں چلتا ہے؟ یہ بڑی خوبصورتی ہے. کہیں کوئی بہت سخت لہجہ ہے، کسی کا مزاج بڑا سخت ہے، اور کوئی بالکل بہت زیادہ نرم، اور شاید وہ ضرورت سے بھی زیادہ ہو گیا، اور کبھی کوئی درمیان میں آ گیا. یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے. کوئی رلاتا ہے دوسرا ہنساتا ہے، ایسے ہے. کوئی پیار کرتا ہے دوسرا نفرت کرتا ہے. تو یہ ہم اگر کسی چیز کو الگ دیکھ لیں تو یہ چیز بری ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو ملا کر دیکھیں اس تناظر میں تو بڑی خوبصورت چیز ہے، بہت اچھی ہے. لوگوں کے اختلاف بھی ایسے ہیں، لوگوں کی آراء بھی ایسی ہے، لوگوں کے نظریات بھی ایسے ہیں. ان چیزوں کو آپ اس نظریے سے نہیں دیکھا کریں کہ یہ سارے لڑ رہے ہیں، یہ سارے اختلاف رکھتے ہیں، یہ سارے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے دل ایک جیسے ہوتے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسان کیا پوری مخلوق کے اندر کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا، کوئی کوششیں بھی الگ نہ ہوتی. اسی کوشش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک فرسٹ پوزیشن لے لیتا ہے اور گولڈ میڈل ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ 4 سمسٹر کے بجائے 6 لگاتا ہے اور 8 کے بجائے 10 لگا کے جاتا ہے. ان سعیکم لشتی، آپ کی جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں. اس مختلف کوششوں کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں، اور نتائج مختلف ہونا ہی معاشرے میں ایسا ہے. اگر سارے ہی گولڈ میڈل ہوتے تو شاید پھر کوئی چپڑاسی نہ ہوتا، وہ بھی تو چاہیے ہمیں. اور کوئی شاید صبح دروازہ کھولنے والا نہ ہوتا، وہ بھی تو چاہیے. کوئی صفائی کرنے والا دنیا میں ایک بھی نہ ہوتا، وہ بھی ہمیں چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اپنا دل کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر بہت وسعت رکھا کریں، اور اسی تناظر میں ان سب چیزوں کو دیکھا کریں. اب ذرا آئیے نحوی ہم اعتبار سے دیکھتے ہیں. واللیل، اور میرے خیال میں تو بہت آسان ہے یہ واللیل، اور پھر یہ اقسموں کے متعلق ہو گیا، ایسا ہے نا. اور لیل جو ہے یہ واو حرف، یہ واو قسمیہ ہے، اور لیل مجرور، اور علامت جر اس کا کسرہ ظاہر آخر میں کیونکہ اس میں مفرد ہے. اور اذا متعلق ہو جائے گا کس کے؟ اقسموں کے. یہاں پر بھی صرف ظرفیہ ہے. ہم نے پچھلی آیت میں بھی یاد ہے آپ کو، ہم نے شروع میں یہ بنایا کہ یہ قسم بنا لیتے ہیں، لیکن مجھے لگا کہ یہ قسم شاید اس کا معنی تعویل کرنی پڑے گی، اور وہ دور کی تعویل ہوگی، تو اس کو ہم نے قسم سے ہٹا کر صرف ظرفیہ بنایا. تو یہاں پر بھی ایسے واللیل اذا یغشا، تو اذا ظرف زمان ہے اور شرط کا معنی نہیں ہے اس کے اندر، مبنی علی السکون ہے یہ، اور محل نصب ہے، اور یغشا فعل مضارع ہے. یغشا فعل مضارع اور مرفوع ہے عوامل سے خالی ہونے کی وجہ سے. اور علامات رفع کیا ہے اس کا؟ مقدرہ ہے. تقدیری کیا ہے؟ تعذر کی وجہ سے. لیکن جو مقدرہ ہے ہاں وہ تعذر کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، آخر میں الف ہے نا. اور ہاں اس کو ذرا بات کو دیکھیں کہ مکمل کر لیں. فعل اپنے فاعل سے مل کر، یغشا فعل اپنے فاعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے.
نہیں، چونکہ رات جو ہے نا یہ مذکر ہے، کیونکہ اگر ہیہ ہوتا تو تغشا ہوتا نا، رات جو ہے نا مذکر، ہاں اردو میں مؤنث ہے، صحیح بات ہے۔ تو اب فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر محل جر، تعویل مصدر ہو کر محل جر ہو کر یہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ ہوگا اذا کا، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا اقسم کی، اور اگر اس جملے کو مکمل کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اصل میں مکمل ہوا نہیں، چونکہ آگے ابھی جملہ چل رہا ہے اور اس کا جواب قسم بھی آئے گا۔ اور پھر واو حرف عطف ہے اور اس کا معطوف علیہ کیا ہوگا؟ اللیل ہے، اور النہاری کیا ہوگا؟ النہاری معطوف، اور اس وجہ سے یہ مجرور ہے، اور علامت جر کسرہ ظاہرہ آخر میں ہے کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے۔ اور اذا پھر سے وہی جو اذا یہ ہے، اور متعلق ہو جائے گا یہ بھی اسی اقسم کے۔ اگر میں یہ یہاں بول دوں کہ یہاں متعلق ہو جائے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ بعد میں جب ہم آڈیو سنتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہے کیا، تو مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں پھر وہ آپ لفظ کا نام لے لوں، ایسا ہے نا؟ تو والنہار اذا تجلی، اور تجلی بھی بالکل ویسے جیسے یغشا ہے، تجلی بھی، یہ تا جو ہے نا یہ باب تفاعل کا ہے، مؤنث نہیں ہے، تجلی یا تجلی فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے، ہاں البتہ یغشا فعل مضارع ہے، بس فرق یہ ہے، یغشا فعل مضارع ہے تو تجلی فعل ماضی، تو یہ فعل اور مبنی ہے فتح مقدرہ پر تعذر کی وجہ سے، اور اس کے اندر بھی فاعل محذوف ہوگا اور وہ ضمیر محذوف ہوگی، ہوا ضمیر مستتر جوازن محل رفع فاعل، اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پھر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر تعویل مصدر ہو کر مضاف الیہ ہوگا اذا کا، اور اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو جائے گا اقسم کی، ٹھیک ہے؟ نہیں ہجا نہیں ہوگی، کیوں؟ تجلی نہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ باب تفاعل ہے نا، جو تے آتا ہے نا فعل ماضی میں آتا ہے، اس کے مؤنث کے لیے نہیں آتا، ہاں یہ فعل ماضی ہے، تجلی جو ہے نا یہ فعل ماضی ہے، یہ اس لیے میں نے باب تفاعل بتایا نا آپ کو، اور اس کا ہم نے پچھلی صورت میں جو ماضی پڑھا تھا وہ باب تفعیل سے تھا جلا، اور اب یہ تجلی ہے، تو یہ فعل ماضی ہے، یعنی تے جو ہے نا یہ وہ مضارع والا نہیں۔ اور اس کے بعد واو پھر سے عطف کا ہے، ما موصولہ ہے، ما جو ہے یہ، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا مذکر کو اور مؤنث کو، مرد اور عورت، ما جو ہے موصولہ اور حرف ہے، ما اسم ہے، سوری حرف نہیں اسم ہے، تو اس لیے اس کا محل بھی ہوگا، اور وہ محل کیا ہے؟ محل جر ہے تابع ہونے کی وجہ سے، اور خالق فعل ماضی، اور اس کا جو مبنی کس پر ہے؟ یہ فتح پر ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے، ہوا ضمیر مستتر جوازن محل رفع فاعل۔ جی یعنی یہ ما جب موصولہ ہوگا نا، ما جب موصولہ ہوگا تو یہ معنی من کا ہوگا، صحیح نا؟ یعنی ما اور من، یعنی میں آپ کو پھر واضح کر دوں چونکہ احمد نے اچھی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسماء اشارات جو ہے نا وہ تو ہیں 6 نا، الذی، اللذان، الذین، اور مؤنث کے لیے اللتی، اللتان اور اللواتی،
اچھا، اب اللواتی کی بھی 2-3 صیغے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں بھی، واللائی بھی ہے۔ اب اس کے علاوہ 2 اور ہیں، اس کے علاوہ 2 اور ہیں، اور وہ ہے ما یہ ہم کہتے ہیں کہ غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی انسانوں کے علاوہ۔ اچھا، ذوی العقول کا لفظ چونکہ ایک بڑا لفظ ہے، اس میں ہم فرشتے بھی شامل کر لیتے ہیں، اس کے اندر جن بھی شامل کر لیتے ہیں، لیکن آپ ابھی آسان لفظوں میں اس کو انسانوں کے علاوہ، ذوی العقول عقل والے، تو ہم اس کو مردوں کو کہتے ہیں، انسانوں کو ذوی العقول، لیکن اس کے اندر جن اور فرشتے بھی۔ ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے، غیر ذوی العقول مطلب وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، وہ جانوروں کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ما استعمال کرتے ہیں۔ لیکن بہت دفعہ قرآن میں، اور جو پچھلی آیت میں بھی ہم نے ما کا جب ہم نے کہا تھا نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تو ما کو ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ موصولہ بھی بن سکتا ہے، تو ما وہاں پر من کے معنی میں ہے، تو یہ ما من کے معنی میں آتا ہے اور بہت سی دفعہ آتا ہے، واضح ہے نا؟ تو یہاں پر ہے ما، جب موصولہ بنائیں گے تو اس کا ہوگا من۔ اچھا، من اور ما الذی، اور ان سے ان کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ ایک کے لیے بھی ما آتا ہے، 2 کے لیے بھی اور زیادہ کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ اچھا، من بھی ایسے ہے، صحیح، من بھی 1 کے لیے بھی، 2 کے لیے بھی، زیادہ کے لیے بھی، مؤنث کے لیے بھی، مذکر کے لیے بھی۔ من اور ما کا ان باقی جو اس میں موصولہ اس سے فرق یہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ما موصولہ ہے، تو یہ معنی جو ہے نا وہ ہے من کا، کیونکہ اس کی قسم، اس کی یعنی وہ من ہے کہ جس نے بنایا، ورنہ ما جو ہے نا وہ انسان کے لیے نہیں، اس چیز کی قسم، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس نے بنایا اس چیز کی۔ دیکھیں ہم اس کو جو ہے نا، لیکن آپ اصل میں بیان نہیں، آپ یوں کہیں کہ ہم اس کو ما مصدریہ بنا دیں، یوں آپ ہو سکتا ہے، یعنی جو قسم مرد اور عورت کی قسم پیدا کرنے والے کی نہیں، جیسے ہم نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے بنایا بڑی خوبصورتی سے برابر برابر، یا پھر نفس کی قسم اور اس کی بناوٹ کی قسم، ایسا ہے نا، یہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر ہوگا کیا؟ وہ ہوگا یہ کہ ہم یہ کہیں گے کہ اور مذکر اور مؤنث کے پیدا کرنے کی قسم، یعنی یہ مصدر ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی جب ما مصدریہ بنائیں گے تو اس کے بعد کا لفظ کا مصدر نکالتے ہیں نا، تو ہوگا یہ مذکر اور مؤنث کے پیدائش کی قسم، اس کے پیدا کرنے کی قسم۔ کہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا اس کو تاکہ یہ نسل بڑھتی رہے، واضح ہے نا؟ تو ما مصدریہ بھی یوں بن سکتا ہے، دونوں چیزیں یہ بن سکتی ہیں یہاں پر، تو بس مصدر ہو جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، اب ما موصولہ کو دیکھ لیں کہ خلقہ ہوگا فعل اور فاعل ہوگا یہ، اور الذکر اس کا مفعول بہ ہے اور منصوب ہے، اس لیے تو علامت نصب فتح ظاہرہ آخر میں ہے کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے۔ اور والانثیٰ کیا ہے؟ واو حرف عطف ہے، اور اس کا معطوف علیہ کیا ہے؟ الذکر، اور الانثیٰ معطوف، یعنی یہ کہنا نہیں کہ یہ مفعول ہے، یہ ہے معطوف، تو یہ منصوب ہے کس وجہ سے؟ یعنی معطوف کی وجہ سے، تابع کی وجہ سے، کیونکہ اس کا جو مطبوع ہے اس کا اعراب بھی وہی ہے، اور منصوب اور علامت نصب فتح مقدرہ تعذر کی وجہ سے، کیونکہ آخر میں الف مقصورہ ہے، اور معطوف اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر مفعول بہ ہوگا خلقہ کا، خلقہ فعل اپنے فاعل
اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ ہوگا ما موصول کا، اور اس کا کوئی محل نہیں ہوگا، اور مصدریہ ہوگا تو ہم کہیں گے تعویل مصدر ہوگا. واضح ہے؟ تو صلہ ہوگا ما موصولہ کا، اور ما موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر محل جر معطوف ہوگا لیل، معطوف ہوگا لیل پر. اب لیل معطوف علیہ اپنے معطوف علیہ کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا اقسموں کی، بلکہ اس کو متعلق ابھی نہ کریں. مجرور ہوا واو حرف جر کا، ٹھیک ہے نا، مجرور ہوا واو حرف جر کا، حرف جر یہ واو جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا. اور اب اس کے بعد ان سعیکم لشتیٰ، اب یہ کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل. یہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، میں کل یہ سوچ رہا تھا کہ جو آپ نے آیت لکھی تو میں نے سر کو بھی بتایا تھا، چیئرمین صاحب کو، جب آیت تو لکھا ہوا تھا انما، تو میں نے کہا کیا بات ہوگی، ماشاءاللہ عربک گرامر کے اسٹوڈنٹس، اور وہ بھی سر مہربان کے پاس پڑھنے والے، اور اس کو کیا لکھ رہے ہیں؟ انما بعثت معلما. تو میں نے کہا کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا ہے تو میں سب سے ٹائم اصل مختصر تھا اور مجھے بھی جانا تھا، تو ان کو کہوں گا کہ ذرا اس کی ترکیب کریں. یہ ہے کیا؟ تو شروع میں انا آتا ہے، واضح ہے نا، اور انا آتا ہے بعد میں. انا بعد میں مطلب یہ شروع اور بعد کا فرق یوں ہوتا ہے جیسے جملہ شروع ہو گیا. اچھا، اب جب جملہ شروع ہو، وہ جملہ تو بیچ میں بھی شروع ہوتا ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو بیچ میں بھی جملے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے اس کا تعلق اس جملے سے ہے، یہ شروع نہیں، یعنی وہ کسی عامل کا معمول نہیں بنتا. میں آپ کو جو بتاؤں، دیکھیں آپ، آسان سا لفظ ہے، یہ ہے علمت، میں نے جانا. اب کیا ہوگا؟ انا. جملہ تو نیا ہے یہ، لیکن یہ علمتو کا مفعول بہ بھی ہے، ایسا ہے نا، یہ مفعول بہ بھی ہے. تو یہ اس کے بعد آگے چلے گا جو بھی لفظ ہوگا تو بیچ میں آتا ہے، وہ ہے انا. تو جب اس سے پہلے، یعنی جملہ استئنافیہ کہیے آپ، بڑی آسان سا بات. جب جملہ استئنافیہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ انا ہوگا. ہاں، کبھی جملے کا عطف جملے پر بھی ہوتا ہے، لیکن استئنافیہ ہی سمجھیں آپ. بہرحال انا جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یہ ہم اسی سے زیر اور زبر کا فرق کرتے ہیں. اس سے جب ہم یہ چھوٹی حمزہ لگاتے ہیں الف کے نیچے، تو اس کا مطلب کہ اب یہ زیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ حمزہ قطعی ہے. یہ حمزہ قطعی ہے، وصلی نہیں. حمزہ وصلی جو ہے وہ ملاتے ہوئے گر جاتا ہے، یہ فرق ہے. حمزہ قطعی جو ہے نا وہ نہیں گرتا، جو ناموں کے شروع میں آ جائے، حرف کے شروع میں آ جائے، وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے. اور اس میں حمزہ وصلی ہے نہیں، یہ بھی حمزہ قطعی ہے، باب افعال کا حمزہ قطعی ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے. غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، کیونکہ جب زیر حمزہ ہم نیچے ڈالتے ہیں نا، جب زیر ہوتی ہے تو حمزہ نیچے ہوتی ہے، اور جب زبر اور پیش ہو تو پھر حمزہ اوپر ہوتا ہے، تو یہ غلط ہوگا. تو ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے، اور خبر کو رفع دیتا ہے. مبتدا پر آتا ہے، مبتدا کو ہم اسم انا کہتے ہیں، اور خبر کو خبر انا کہتے ہیں. سعیکم کیا ہوگا؟ یہ انا ہے، انا کا اسم ہے اور منصوب ہے. سعیہ، یہ سعیہ، اصل میں سعا ہے، یہ ہم تو اس کو ملاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں. سعا، یسعا، سعا فاسعوا الی ذکر اللہ. سعیہ یسعا فاسعوا الی ذکر اللہ، آپ جلدی سے آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف. جلدی سے چلنا، کوشش کرنا بھی ہے اس کا معنی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا
ما سعی، انسان کے لیے اور کچھ نہیں مگر وہ جو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، یہ فطرت، قانون فطرت، جو جس کی کوشش کرتا ہے اس کو ملتا ہے. تو آپ کی جو کوششیں ہیں تو سعیہ ہوگا اس میں انا، اور منصوب ہے انا کی وجہ سے، اور علامت نصب فتح ظاہر آخر میں موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مفرد ہے. اور اب مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر مجرور متصل مضاف ہے. مضاف اپنے مضاف کے ساتھ مل کر کیا ہوا؟ انا کا اسم ہوگا. اور لام کیا ہوگا؟ یہ لام مزحلقہ، لام مزحلقہ مطلب یہ پھسل کر اصل میں شروع میں ہونا چاہیے تھا، جب انا آیا تو یہ وہاں چلا گیا. اس کا مقصد جو ہے وہ ہے مزید تاکید، یعنی پہلے بھی تاکید اور پھر انا لائے تو مزید تاکید کے لیے. تو لام حرف ہے مزحلقہ، اور شتہ جو ہے یہ ہے خبر، شتہ اسم ہے، شتہ اسم ہے، اور یہ اسم جمع ہے شتیت کی، مختلف، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے شتہ، ٹھیک، شتہ شتیت کی جمع ہے. تو یہ ہوگا خبر مرفوع، اور علامت رفع ضمہ مقدرہ تعذر کی وجہ سے، کیونکہ الف مکسورہ ہے. اور اب کیا ہوا؟ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر جواب قسم، جواب قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن جواب قسم تاکید ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی تاکید ہے. اور یہاں پر جملہ اسمیہ آیا ہے، اس سے پہلے آپ کے پاس ماضی آیا اور مضارع آیا ہے، یا ہو سکتا ہے کہیں جملہ اسمیہ بھی آیا ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اٹھائی اور یہ بتایا کہ آپ انسانوں کی جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. جی آ جائیں حاضری کے لیے، ٹائم زیادہ ہو گیا.